بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام پیارے ساتھی خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ تو جی پیارے ساتھیوں، پیارے دوستو، آج میں جس خصوصی مہمان سے آپ کی ملاقات کروانے والا ہوں، بہت ہی ہمارے اعلیٰ، یعنی کہ جتنی تعریف کی جائے، ہمارے عالم دین فاضل جلیل جناب حضرت علامہ قاری رفیق بلوچ صاحب آپ کی خدمت میں تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی بڑے عالم دین ہیں، ان کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ یہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اور جی ہم نے بھی ان کو ویلکم کیا ہے۔ بہت ہی بڑے عالم دین ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی اپنا یوٹیوب کے اوپر چینل ہے، پاک اسلام آفیشیل چینل، اس کو بھی ضرور آپ وزٹ کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور ان کی ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑے محنت کر کے اپنی یہ ویڈیو کو بناتے ہیں، اور چینل ان کا بہت ہی اچھا چینل ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو جی قاری صاحب، کیا حال ہے آپ کے، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہم آپ کا اور تمام آپ کے چاہنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو اس وقت ہمیں سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے جتنے بھی پوری دنیا میں، پاکستان اور بیرون ملک جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، اللہ رب العزت سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور اللہ رب العزت ان کو بھی دن دگنی اور آپ کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جی میں یقیناً ان کے پاس آیا، سفر بھی میرا کافی تھا، لیکن جب ان کی محبت دیکھی، ان کا اخلاق، کردار دیکھا، یقیناً میں اپنے سفر کی تمام تھکاوٹ جو ہے وہ اس وقت بھول چکا ہوں۔ میں اس طرح فیل کر رہا ہوں جس طرح میں اپنے گھر میں موجود ہوں، اور بہت زیادہ مہمان نواز ہیں جی، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ تو اللہ کریم ان کے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یقیناً اس پرفتن دور میں کسی کو اتنا قیمتی ٹائم اور اتنا زیادہ ٹائم دینا جو ہے نا، وہ اتنی آسان بات نہیں، بہت مشکل کام ہے، لیکن تمام مشکلیں اور تمام رکاوٹیں انہوں نے ہٹا کر مجھے ٹائم دیا۔ میں ساری زندگی ان کی اس محبت کو سراہتا رہوں گا اور ساری زندگی ان کی محبت کو یاد رکھوں گا، اور میں آپ کے توسل سے انشاءاللہ ان کو بھی آج ہی میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ بھی میرے پاس تشریف لائیں۔ انشاءاللہ ہمیں بھی یہ موقع میسر فرمائے کہ ہم بھی ان کی مہمان نوازی کریں، اور اللہ کریم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کے والدین، ان کے بچے، بہن بھائی، جتنی بھی ان کی فیملی ہے، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور بالخصوص اللہ رب العزت آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو جی پیارے دوستو، بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے قاری رفیق احمد بلوچ۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کے الفاظ بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ میں بندہ ناچیز کے لیے کہ یہ اللہ ان کے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو پیارے دوستو، بہترین انسان وہی ہے، بہترین انسان وہی ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو دوستو، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یقین مانیے حضور علیہ السلام کے سوائے حسنہ کو اپنائیے، آپس میں محبتیں بانٹیے۔ بے شک کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں، سب سے بڑی انسان کی زندگی کا کامیاب ذریعہ یہی ہے کہ وہ سارے کاموں کو ترک کر کے، نفرت کو ترک کر کے محبت کو بانٹے، محبت کو پھیلائے، ایک دوسرے کو قریب کرے۔ یہ ان کی قاری صاحب کی محبت تھی، یہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ جس طرح یہ الفاظ پیش کر رہے تھے، یقیناً ہم گنہگار ان کے الفاظ کے قابل تو نہیں۔ ماشاءاللہ یہ عالم دین ہیں، ہمارے عالم ہیں۔ العلماء وراثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں ماشاءاللہ۔ تو ان کے الفاظ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ تو کیا کسی شاعر نے بڑے انداز کے ساتھ کہا ہے کہ اوروں کے لیے رکھتے ہیں جو پیار کا جذبہ، اوروں کے لیے رکھتے ہیں جو پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ تو یہاں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ بڑے کمال کے ساتھ کہتے ہیں کہ دنیا اتے رکھ فقیرہ، ایسا بینڈ کھلون، کول ہوویں تے ہسن لوکی، مر جاویں تے رون۔ یقیناً ان کی بہت ہی بڑی کیا کہتے ہیں کہ
کرم نوازی ہے کہ یہ ہمارے مہمان بنے اور اتنی دور سے چل کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ الحمدللہ ہم نے ان کو ویلکم کیا۔ مہمان کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی ہی تاکید فرمائی ہے کہ مہمان جو آتا ہے، بعض لوگ اس طرح بھی بہت سارے کہتے ہیں جی مہمان آ گیا کیا کرنا ہے، کہاں سے لانا ہے، کہاں سے کھلانا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے مہمان کے اکرم گھر میں۔ تو پیارے ساتھیوں، جس گھر میں مہمان آتے ہیں یقیناً بڑا خوش نصیب اور اعلیٰ گھر ہوتا ہے۔ تو یقیناً اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو محبتوں کو بانٹیے، محبتوں کو پھیلائیے، یہی سب سے اعلیٰ سب سے اہم بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سلامت رکھے۔ اور یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، جناب پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے متعلق کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جب تک ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا۔ وہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب کوئی مہمان آئے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ جب مہمان آتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے، یقیناً یہ میرے آقا پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جب مہمان آتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جب مہمان آتا ہے تو گھر میں خوشیاں آتی ہیں۔ دیکھیں آج بھی ایز اے مسلمان ایز اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہمیں پتہ چل جائے نا، میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ہمارے گھر میں مہمان آ رہا ہے، تو یقین جانے کہ ہم گھر کی صفائی ستھرائی، گھر کے کام کاج اور مہمان کے لیے کھانا، مہمان کے لیے انتظام و اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو پھر ہم اکیلے یہ کام نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اللہ کی رحمت بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ دوستان محترم، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ یقین جانیں یہ بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کے توسل سے ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔